ایک ایسا دور بھی تھا جب پیر حضرت خواجہ عثمان ہرونی جیسے تو مرید حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسے تھے، پیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے تو مرید حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسے تھے، پیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے تو مرید حضرت خواجہ صابر کلیری جیسے تھے۔ اور وہ پیری مریدی بھی اس لیے تھی کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی خود بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے اور اپنے مرید کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے تھے، اور حضرت بابا فرید پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے تو اپنے مریدوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے تھے۔ یہ مقصد تھا پیری اور مریدی کا، لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی، گمراہی ایسی پھیلی کہ نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اپنے مریدوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں۔ احباب وقار، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کا مقصد کیا تھا۔ اولیاء کرام کا مقصد یہ تھا کہ بھٹکی ہوئی قوم کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتے، جن کا دین اسلام سے کوسوں دور تک بھی تعلق نہیں تھا، بے نمازی تھے، روزہ دار نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پسے پشت ڈالنے والے تھے، اولیاء کرام نے ان کو اپنے ساتھ ایسی صحبت بخشی، ان کو ایسا اپنا تعلق بخشا کہ جو بے نمازی تھے ان کو نمازی بنا دیا، جو غیر کے آگے جھکنے والے تھے، مخلوق کے آگے جھکنے والے تھے، ان کو خالق کے آگے جھکا دیا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے ان کو قرآن پڑھنے والا بنا دیا، جو جھوٹ بولتے تھے ان کو سچا بنا دیا، جو چور تھے ان کو قطب بنا دیا۔ یہ اولیاء کرام کا مقصد تھا۔ اور ان بزرگان دین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر صبح سوکھی روٹی مل جاتی تو شکر کر کے کھا لیتے تھے، اگر شام کو نہ بھی ہوتی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیتے تھے۔ نماز کے اندر کمی نہیں ہوتی تھی، عبادت کے اندر کمی نہیں ہوتی تھی، ریاضت عبادت مجاہدے کے اندر کمی نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح حقوق اللہ کے اوپر عمل کرتے تھے اسی طرح حقوق العباد کے اندر بھی عمل کرنے میں مصروف رہتے تھے، یعنی اگر کچھ ملتا تھا تب بھی اللہ کا شکر کرتے تھے، اگر نہ بھی ملتا پھر بھی اللہ کا شکر کرتے تھے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ اگر ایک تصویر کا رخ وہ دیکھا جائے جو تقریباً آج سے 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے جن بزرگان دین نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھٹکی ہوئی قوم کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے تھے۔ مگر افسوس کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبردستی سجادگی کی مسجد کے اوپر جا کے بیٹھے ہیں، ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو دین اسلام اور شریعت کا علم بھی نہیں ہے۔ ان کی کوٹھیاں اگر آپ دیکھیں، بزرگان دین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر صبح روٹی ہوتی تو شام کو نہ ہوتی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ایک کوٹھی اسلام آباد میں ہے تو دوسری کراچی میں ہے، اگر ایک کراچی میں ہے تو دوسری ملتان میں ہے، ایک حیدرآباد کے اندر ہے، اگر کسی کی کوٹھی کولکتہ میں ہے تو کسی کی ممبئی میں ہے، کسی کی ممبئی میں ہے تو کسی کی بنگلور میں ہے، اگر کسی کی بنگلور میں ہے تو کسی کی حیدرآباد دکن میں ہے۔ تو یہ سلسلہ پاکستان میں ہی نہیں چل رہا بلکہ ہندوستان میں بھی چل رہا ہے۔ جس طرح یہاں پر لوگ دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات کو مذاق بنا رہے ہیں، اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو شعبدہ باز ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ احباب وقار، شروع میں آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک نام نہاد پیر ہے جو ایک مسجد کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے مریدین بھی کھڑے ہیں، اور کچھ مرید ایسے ہیں جو آ کر پیر صاحب کو کس کرتے ہیں، یعنی ان کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی ان کو آ کے کس کرتا ہے، پیار دیتا ہے، تو اس کی منت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ اور شریعت مطہرہ کو بدنام کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں تو ان کو بے نقاب کریں، پولیس کو اطلاع دے۔ ظاہر میں شریعت نظر آ رہی ہے، نہ باطن کے اندر شریعت نظر آ رہی ہے، نہ روحانیت کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے، تو کیا پیری مریدی ایسے ہوتی ہے جس طرح انہوں نے کر رکھا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو ایسے شعبدہ باز لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔